علماء کرام، ذوی الاحترام، معزز سامعین کرام، حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ سبحان اللہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے حضرات، بلا تاخیر و تمہید ہم سب مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ نہایتی والہانہ انداز میں آقا نامدار، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، بے کسوں کے کس، بے سہاروں کے سہارا، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود پاک پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیع سیدنا و مولانا محمد و مولانا محمد و بارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ۔ بعد نماز عشاء سے لے کر اب تک آپ لوگوں نے علماء کرام کی زبانی بیانات سماعت کیے، ذکر شہدائے کربلا سماعت کیا، نعت و منقبت سماعت کی۔ پروردگار ان تمام اذکار کو، نعت و منقبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ اور ذکر شہید کربلا کے صدقہ و طفیل پروردگار ہم سب کے بیٹھنے کو یہاں قبول فرمائے، آمین۔ اور اللہ تمام شہدائے کربلا کے صدقہ و طفیل ہم سب کی مغفرت فرمائے، آمین۔ ماشاءاللہ بعد نماز عشاء سے اب تک دو لوگوں کی نظامت بھی سماعت کی، جی، اور دونوں کی نظامت بڑی لاجواب ہے۔ اس محفل کا انعقاد شہدائے کربلا کے تعلق سے ہوا، جی، جن کے تعلق سے شاعر کہتا ہے، کربلا والوں نے روشن کر دیا اسلام کو، بے شک حق ہے، شمعیں گل ہوتی گئیں اور روشنی بڑھتی گئی، بے شک۔ اور اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، آہا، جی، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ اوروں نے بھی سجدے کیے پر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز۔ بے شک، بے شک۔ حضرات محترم، جیسا ظلم اس روئے زمین پر اہل بیت پر ہوا، جی، کہ ظلم کی انتہا ہوئی، اور یہ تاریخ ایسی تاریخ ہے قیامت تک اس ظلم کے چرچے ہوتے رہیں گے۔ بے شک۔ ہمیں کوئی مار دے یا ہماری کوئی چیز چھین لے تو چھوڑیے، کوئی ہماری برائی کر دے اور ہمیں اس کا علم ہو جائے تو پھر ہم اس سے بچ کر چلتے ہیں، جی، ہم اس سے احتیاط کرتے ہیں۔ اس اہل بیت پر، نبی کے اس خاندان پر کوئی ظلم ایسا نہیں تھا جو نہ کیا گیا ہو۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین کے بڑے شہزادے، یہ بھی میدان کربلا میں تھے، بیمار تھے، انہوں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔
واقعہ کربلا کے بعد یہ مدینہ منورہ تشریف لے آئے. واقعہ کربلا ہو چکا اور زمانہ گزر گیا. ایک زمانے کے بعد ایک یزیدی سپاہی سے کوئی ایسی خطا ہو گئی. یزید نے حکم دے دیا کہ جہاں بھی ملے میرے دربار میں پیش کیا جائے، میں اسے قتل کروں گا. جی جہاں بھی ملے اسے قتل کر دیا جائے. اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتا بھاگتا مدینہ منورہ پہنچ گئے. جی مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑا تھا. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد نبوی میں نماز کے لیے تشریف لائے، ایک اجنبی کو دیکھا، نماز سے فارغ ہوئے اور اسے اپنے ساتھ لیا، اپنے گھر لے گئے. مسافر تھا، اجنبی تھا. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے اپنے ساتھ لے گئے. گھر جا کر اس کی ضیافت کی، مہمان نوازی کی، اس کو کھانا کھلایا. جی ابھی اسے یہ معلوم نہیں تھا یہ کس کا گھر ہے. ابھی اسے یہ معلوم نہیں تھا یہ جو میرے ساتھ اچھا برتاؤ کیا ہے یہ کون ہے. وہ تو اپنی جان بچانے کے لیے یزید سے اپنا سر بچانے کے لیے مدینہ منورہ حاضر ہوا تھا. 3 دن تک حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مقیم رہا. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، بہترین کھانا کھلایا، اچھی طرح مہمان نوازی کی. 3 دن کے اندر اس کو یہ احساس ہو گیا، یہ علم ہو گیا کہ جن کے گھر پر میں نے قیام کیا ہے یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں. یہ وہ ہیں کہ جب یہ میدان کربلا میں گئے تھے تو ان کے خاندان کو ستانے میں ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے خاندان کو اجاڑنے میں ہم نے کوئی کوتاہی نہیں برتی تھی. جب یہ تمام چیزیں اس کے ذہن میں آ گئیں، اس کو یہ احساس ہو گیا کہ یہ ان کا گھر ہے، کہ جب یہ میدان کربلا میں پہنچے تھے تو ہم نے ان پر ظلم و بربریت کی تھی، ان کو ستایا تھا، ان کے خاندان کو اجاڑا تھا. اب یہ دل ہی دل سوچنے لگتا ہے کہ اگر یہاں سے باہر ہوتا، یزید اگر مجھے پکڑ بھی لیتا تو شاید میری جان بچ جاتی. اگر امام زین العابدین کو یہ معلوم ہو گیا کہ میدان کربلا میں یزیدی فوجیوں میں ان کو ستانے والوں میں بھی شامل تھا تو شاید یزید تو میری جان چھوڑ دیتا. اگر انہیں یہ احساس ہو گیا، علم ہو گیا کہ میں بھی ان کے گھر والوں کو، خاندان والوں کو ستانے والوں میں شامل ہوں تو یہاں تو میری جان ہرگز نہیں بچ پائے گی. جب اس نے یہ سوچا، یہ ذہن میں جب خیال آیا کہ یہاں سے چلنا چاہیے، اگر انہیں اس کا علم ہو گیا کہ ان کے خاندان والوں کو ستانے والوں میں بھی شامل ہوں تو میری جان نہیں بچ پائے گی. 3 دن کے بعد اس نے امام زین العابدین کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور مجھے اجازت دیجئے، میں جانا چاہتا ہوں. جس مقصد سے آیا تھا میرا مقصد پورا ہو گیا ہے. حضرات محترم، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ جانے کی اجازت چاہتا ہے تو اسے جاتے وقت اسے کھانا کھلاتے ہیں اور جاتے وقت راستے کے لیے کھانا عطا فرماتے ہیں. جب گھر سے جب وہ رخصت ہوا، جانے کی اجازت طلب کی، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے کچھ درہم و دینار بھی عطا فرماتے ہیں. جب یہ مہمان نوازی، جب یہ محبت بھرا انداز اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں، آنکھوں سے آنسو برسنے لگے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں پر گر گیا اور عرض کرتا ہے کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شاید آپ مجھے پہچانتے نہیں ہیں، شاید آپ مجھ سے واقف نہیں ہیں. اے امام زین العابدین، میں وہ ہوں کہ جب آپ میدان کربلا میں ہمارے مہمان بن کر آئے تھے تو ہم نے آپ کو ستانے میں، تکلیف دینے میں کوئی کمی نہیں کی تھی. اے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں صرف اس لیے سے آپ سے یہ باتیں چھپاتا رہا کہ میں یزید سے بچنے کے لیے یہاں آیا تھا. جب میں آپ کے گھر آیا تو میں نے سوچا اگر آپ کو میرے بارے میں علم ہو گیا تو میری جان ہرگز نہیں بچ پائے گی. اے امام زین العابدین،
جب آپ کی اس محبت کو، اس حسن سلوک کو دیکھتا ہوں، اس برتاؤ کو دیکھتا ہوں تو میرے سے رہا نہیں گیا، میں نے آپ کو ساری بات بتا دی۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اے نادان، تو کیا یہ سمجھتا ہے میں تیرے بارے میں نہیں جانتا ہوں؟ کان کھول کر سن لے، جب تو میرے گھر میں آیا تھا، جب تجھ پر میری پہلی نگاہ پڑی تھی، اسی وقت میں تجھ کو پہچان گیا تھا، اسی وقت میں تیری حقیقت کو سمجھ میں گیا تھا۔ تو نادان سن لے، ہم میدان کربلا میں تیرے مہمان بن کر گئے تھے، تم نے جو ہمارے ساتھ کیا وہ تمہارا کردار تھا، تو ہمارے در پہ آیا ہے، اور یہ جو میں نے کیا ہے یہ ہمارا کردار ہے۔ واہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی غلام ربانی صاحب قبلہ، سبحان اللہ۔ حضرات محترم، یہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں سب کچھ ان کے خاندان پر گزری، یزیدیوں نے ان کو ستانے میں کوئی کسر باقی نہ رکھی، اس تمام کے باوجود جب یزیدی پناہ لینے کے لیے آتا ہے تو امام زین العابدین کا اس کو پناہ لینے کے لیے گھر ملتا ہے، اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، جب گھر سے جاتا ہے تو امام زین العابدین اس کے راستے کے لیے، اس کی تکلیفوں کو کم کرنے کے لیے کچھ درہم و دینار، سبحان اللہ۔ اس لیے تو شاعر کہتا ہے، کربلا والوں نے روشن کر دیا اسلام کو، بے شک شمع گل ہوتی گئی اور روشنی بڑھتی گئی۔ حضرات محترم، یہ وہی خاندان ہے، اسی خاندان کے چشم و چراغ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کی محبت میں ہم لوگ یہاں جمع ہیں، جن کو شہید کربلا کا عظیم مسافر اور شہید اعظم جیسے القاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرات محترم، یہ وہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کے بچپن کا زمانہ ہے۔ میرے نبی، ہم سب کے نبی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب حضرت فاطمہ زہرا کے دروازے سے گزرتے ہیں، میرے نبی کے کانوں میں اپنے شہزادے، اپنے نبی، اپنے پیارے نواسے کی ننھے ہیں، بچپن کا زمانہ ہے، رونے کی آواز کانوں میں پڑتی ہے، میرے نبی اپنے قدموں کو روکتے ہیں، حضرت فاطمہ کے گھر پہنچتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے فاطمہ، حسین کا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے، حسین کو چپ کرا دو، حسین کا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے۔ حضرات محترم، میرے حسین کا بچپنا ہے، بچے عام طور پر بچپن میں روتے ہیں، میرے نبی سے بچپن میں اپنے حسین کا رونا برداشت نہیں ہوتا تھا، تو جب نبی کا نواسا اس میدان کربلا میں، اس تپتی ہوئی صحرا میں جب یزیدیوں کے ظلم کا سامنا اس نے کیا ہوگا، اس پر جو گزری ہوگی، اس نے جو آہو پکا کی ہوگی، اس پر جو ظلم کی انتہا ہوئی ہوگی، جب اس نے یزیدیوں کے نیزوں تلواروں تیروں کا سامنا کیا ہوگا، اس میرے نبی پر کیا گزری ہوگی، اس میرے نبی پر، میرے مصطفیٰ پر کیا گزری ہوگی۔ حضرات محترم، یہ میرے نبی ہیں، میدان کربلا میں 10 تاریخ کو موجود ہیں اور شہید کربلا کی اپنے نواسوں کی ان شہادتوں کو دیکھتے ہیں، اور جو بھی شہید ہوتا تھا میرے نبی اس کے شہید کے خون کو ایک برتن میں جمع کرتے ہیں، ایک شیشے میں جمع کرتے ہیں۔ حضرات محترم، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی اس کیفیت کو، 10 تاریخ کی اس حالت کو اس انداز میں بیان کرتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں ہیں، حالت خام میں دیکھتے ہیں، میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، اس حال میں تشریف لائے، اسی محرم کی 10 تاریخ کو میرے نبی اس حال میں تشریف لائے، سر مبارک کے بال مبارک گرد آلود ہیں اور داڑھی بکھری ہوئی ہے، چہرہ گرد آلود ہے۔ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن عباس عرض کرتے ہیں، اے میرے نبی یہ کیا حالت ہے، یا میرے نبی یہ کیسی کیفیت ہے؟ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عباس، ابھی ابھی مقتل حسین سے آ رہا ہوں، اور یہ جو برتن ہے یہ کربلا میں شہید ہونے والے میرے شہیدوں کا، میرے خاندان والوں کا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ حضرات محترم، ایسا درد
اللہ رب العزت نے انہیں ایسی جاہ و حشمت، ایسا مرتبہ عطا فرمایا۔ آج دنیا میں بہت سے لوگ ہیں بکواس کرتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں اور یہاں تک کہہ دیا کرتے ہیں جو رسول آلِ رسول کی بارگاہ کے گستاخ اور بے ادب ہیں اور بزرگوں کے مخالف اور دشمن ہیں، اور اپنی بدعقیدگی اور ایمان و اسلام کی کمزوری کی بنیاد پر یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ اگر کوئی اختیار ہوتا تو اپنے نواسے کو قتل نہیں ہونے دیتے، اپنے نواسے کو قتل نہیں ہونے دیتے۔ اگر کوئی اختیار ہوتا اپنے نواسے کو قتل ہونے سے بچا لیتے۔ اگر اختیار نہیں تھا، یہی تو وجہ ہے، اختیار نہیں تھا، اپنے نواسے کو قتل ہونے سے نہیں بچا سکے۔ حضرات محترم، میرا جواب یہ ہے، میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے نواسے کو قتل ہونے سے بچانے کی میرے نبی کو کبھی فکر ہی نہیں تھی، اور نہ کبھی دعا کی تھی میرے نبی نے کہ رب کائنات میرے حسین کو قتل ہونے سے بچا لے، بلکہ میرے نبی نے جب بھی دعا کی تو یہی دعا کی، رب کائنات میرے حسین کو میدان کربلا میں صبر اور استقامت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ حضرات محترم، اب رہی یہ بات کیا نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اختیار ہے یا نہیں؟ جی، میرے نبی کو اختیار ہے یا نہیں؟ وہ کسی کو بچا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ کا مظہر عتم محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بنایا اور کل کائنات کا مالک و مختار بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، بے شک، کل کائنات کا اختیار دے کر دنیا میں بھیجا۔ حضرات محترم، دنیا کی مصیبتیں چاہے جتنی بڑی ہو، دنیا کی تکلیفیں چاہے جتنی بڑی ہو، جہنم کے عذاب کے سامنے بہت چھوٹی اور بہت ہیچ ہے۔ جہنم کے عذاب کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی وقات نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت نے میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ اختیار عطا فرمایا ہے کہ قیامت کے دن اگر کوئی شفاعت کرے گا تو وہ میرے نبی کی مقدس ذات ہوگی، اور دنیا میں جسے بھی شفاعت کا اختیار ملا ہوگا وہ رب کائنات نے اپنے نبی کے صدقے میں عطا فرمایا ہوگا۔ دنیا کی حیثیت، دنیا کے عذاب اور تکلیف کی حیثیت بہت چھوٹی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے رب نے اپنے نبی کو یہ اختیار عطا فرمایا ہے کہ قیامت کے دن میرے نبی اپنے گناہگار امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے، چاہے اس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہی کیوں نہ ہو، اسے جہنم سے نکال کر جنت میں جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات محترم، میدان کربلا میں امام حسین کے پاس دو راستے تھے۔ ایک راستہ تو یہ تھا کہ یزید کی بیعت کر لیتے اور پھر حرام و حلال میں تمیز ختم ہو جاتی، اسلام کی صورت مٹ جاتی۔ نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے مقدس صحابہ اکرام کے خون سے جو اسلام کو روشنی عطا فرمائی تھی، اسلام کو جو مستحکم اور مضبوط کیا تھا، اس میں کمزوری پیدا ہو جاتی۔ دوسرا راستہ یہ تھا کہ اس کی بیعت نہ کرتے اور یزید کی بیعت کو دھتکار دیتے، اب چاہے ان کی جان چلی جاتی۔ میرے نبی کے اس مقدس شہزادے نے، امام حسین نے، امام کربلا نے، امام علی مقام امام حسین نے یزید کی بیعت کو درگزر کر دیا، اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دیا اور فرما دیا اب میری جان چاہتی ہے چلی جائے، اسلام کی جو صورت ہے اس پر فرق نہیں آنے دیں گے، ہمارا گھر اجڑتا ہے اجڑ جائے لیکن مذہب اسلام کو نہیں اجڑنے دیں گے، اگر کٹنے کی بات ہے کٹ جائیں گے لیکن پرچم اسلام کو سرنگون نہیں ہونے دیں گے، اگر مٹنے کی بات ہے مٹ جائیں گے لیکن مذہب اسلام کو نہیں مٹنے دیں گے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حضرات محترم، رہی بات یہ کہ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس مقدس شہزادے کو کوئی اختیار تھا یا نہیں؟ جی،
ان کی زبان میں کوئی تاثیر تھی یا نہیں؟ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ہر کوئی پیاس کے لیے بےتاب تھا، پانی کے لیے بے قرار تھا۔ اللہ نے ان کو ایسی جاؤ عصمت، ایسا مرتبہ عطا فرمایا تھا، اگر وہ دعا کر دیتے پانی کا چشمہ اگل پڑتا۔ جی جی لیکن میرے حسین میدان کربلا میں جان بچانے کے لیے نہیں گئے تھے۔ اگر جان بچانے کی بات ہوتی دعا کرتے، بارگاہ مولا سے آگ آتی اور تمام یزیدی خاکستر ہو جاتے، پانی کی ندیاں بہنے لگتی۔ میرے حسین اس صبر و شکر کے، اس صبر و رضا کے میدان میں تھے، اور جب امتحان میں کوئی ہوتا ہے، آزمائش میں کوئی ہوتا ہے، تو حضرات محترم اس صبر و رضا کے امتحان میں جو رب کی مرضی ہوتی ہے اسی پر راضی ہونا ہوتا ہے۔ اور میرے امام اس صبر و رضا کے امتحان میں صابر و شاکر رہتے ہیں، اور جو رب کی مرضی ہوتی ہے اسی پر راضی برضا ہو کر اپنی جان بارگاہ مولا میں قربان کر دیتے ہیں۔ حضرات محترم امام حسین میدان کربلا میں شہید ہوئے، اور اس شہادت کو اللہ نے ایسا مرتبہ عطا فرمایا، قیامت تک اس شہادت کے چرچے اور تذکرہ۔ بے شک حق ہے، سبحان اللہ، بہت خوب۔ بات تو ایسی تھی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے خیمے کے آگے خندق کھدوا دی اور اس میں آگ جب لگائی، تو ایک یزیدی مالک بن عربہ گھوڑے پر سوار تھا، آ کر کہتا ہے اے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے حسین تم نے وہاں کی آگ سے پہلے یہی کی آگ لگا دی، وہاں کی آگ سے پہلے یہی آگ لگا لی۔ امام حسین فرماتے ہیں نادان یزیدی سن لے، تو کیا یہ سمجھتا ہے کہ میں جہنم میں جاؤں گا؟ کذبتا یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن تو جھوٹا ہے، اور کان کھول کر سن لے تو جہنم کی بات کرتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مولا میں اپنے ہاتھ دراز کرتے ہیں اور عرض کرتے پروردگار مالک و مولا، تو اسے وہاں کی آگ سے پہلے دنیا کی عذاب کا مزہ چکھا دے، بس یہ دعا کرنا تھا۔ حضرات محترم اب نبی کے اس نوازے کی زبان کی تاثیر دیکھیے، یہ دعا جب یہ زبان سے جملے نکلے، بارگاہ مولا میں آپ کی دعا قبول ہوئی۔ مالک بن عربہ جو گھوڑے پر سوار تھا، وہ گھوڑا تو اچھلا کودا اور بھاگنے لگا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے وہ یزیدی اس کا پیر گھوڑے کی رکام میں پھنسا، اور وہی گھوڑا اس کو گھسیٹتے ہوئے اسی امام حسین نے جو خندق کھدوائی تھی اس میں پہنچا دیتا ہے، اور وہ جل کر واصل جہنم ہو جاتا ہے۔ اور اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ امام حسین کو اللہ نے کیا طاقت دی تھی اور کیا زبان دی تھی، اگر وہ چاہتے تو دعا کر دیتے ساری جنگ کا نقشہ پلٹ۔ سبحان اللہ، بے شک بہت خوب۔ حضرات محترم اللہ رب العزت ہم سب کو اہل بیت سے پکی سچی عقیدت و محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم ان کے نام لیواؤں میں، ان کے عقیدت مندوں میں، ان کے غلاموں میں پروردگار ہم سب کو قبول فرمائے، اور پروردگار اس ذکر شہدائے کربلا کے صدقہ و طفیل پروردگار ہم سب کے جملہ اعز و اقربا جو دنیا سے جا چکے ان کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔